أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، ہماری گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ زلیخا نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا اور کہا کہ میں نے ہی یوسف کو ورغلایا تھا۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس لیے کیا تھا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جاوے، عزیز مصر کو، کہ میں نے ان سے چوری میں کچھ نہیں کیا، ان کی غیر حاضری میں کچھ نہیں کیا، اور یہ بھی معلوم ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ سے خیانت کرنے والوں کے فریب اور مکر کو اللہ تعالیٰ چلنے نہیں دیتا۔ یہ جو کلام ہے، اس کلام کے بارے میں علماء کرام کی دو رائے ہیں کہ یہ کلام کس کا ہے۔ آیا یوسف علیہ السلام کا ہے یا پھر زلیخا کا ہے؟ یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد جو آیت کریمہ آ رہی ہے وما ابرئ نفسی کی، ان دونوں کا قائل ایک ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حیان، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ زلیخا کا قول ہے۔ لیعلم، ذالک لیعلم، اگر زلیخا کی بات ہے تو لیعلم کا فاعل کون ہوگا کہ کون جان لے؟ ابو حیان کا کہنا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جان لے، اور ابن تیمیہ اور ابن کثیر رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے۔ خیر، یہ ایسا اختلاف ہے کہ کہنے والا بدلے گا تو معنی بھی بدلے گا۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اگر اس کے کہنے والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جیسے کہ بہت سارے مفسرین کا کہنا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ جو کچھ باتیں ہوئی ہے، تحقیق اور یہ سب کچھ کروایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ عزیز مصر سمجھ لے کہ میں نے ان کی غیر حاضری میں کوئی الٹا کام نہیں کیا ہے۔ اور اگر زلیخا کا قول ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا
کہ یوسف علیہ السلام کو پتہ چل جائے کہ میں نے ان کی غیر حاضری میں کوئی بات نہیں کی ہے۔ اگر یہ کلام یوسف علیہ السلام کا ہے تو سوال یہ ہے کہ ذالک کا جو لفظ ہے وہ دور کے لیے بولا جاتا ہے، اور اشارہ اسی واقعے کی طرف ہے جو چل رہا ہے، تو دور کا اشارہ کیوں لائے؟ تو چونکہ کسی چیز کو بڑا بتلانے کے لیے بھی اس طرح عربی میں کیا جاتا ہے۔ اور بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں بتلایا کہ میں نے جو قاصد کو واپس کر دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات جو کچھ چلی ہے، میں نے اپنے عزیز مصر کی غیر حاضری میں کوئی الٹا کام نہیں کیا، ان سے خیانت نہیں کی ہے۔ کہ سوال یہ کہ یہ کلام یوسف علیہ السلام نے کب کیا تھا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس داخل ہوئے تو اس وقت یہ بات آپ نے فرمائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے نکلے تھے تو بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ قاصد نے آ کر کہا تھا یوسف علیہ السلام سے کہ آپ اٹھیے اور جیل کا جو میل کچیل لگا ہے کپڑے پر صاف کپڑے پہنیے، اپنے ہیئت کو صحیح ہیئت کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے دروازے پہ ایک بات لکھی، ہذہ منازل البلوى وقبور الاحیاء وشماتۃ الاعداء وتجربۃ الاصدقاء وتجربۃ الاصدقاء۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ مصیبت کی جگہ ہے، اور زندوں کا قبرستان ہے، اور دشمنوں کی خوشی کا مقام ہے، اور دوستوں کے تجربے کی اور ایکسپیرینس دوست پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسی آیت کریمہ کے اوپر ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، سوال ہوتا ہے کہ یہ جو خیانت واقع ہوئی ہے وہ تو عزیز مصر کا معاملہ ہے، تو بادشاہ سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ عزیز مصر تو یہاں سے اب الگ ہو گئے، آگے چل کے بادشاہ خود کہے گا کہ یہ ہمارے خاص آدمی اب ہمارے رہیں گے۔ اسی لیے علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات لکھی کہ یہاں سے اب جو معاملہ ہو رہا ہے وہ عزیز مصر کے ساتھ نہیں بلکہ یہ معاملہ بادشاہ وقت کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب۔ ہاں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو عزیز مصر کے ہی بارے میں بادشاہ سے کہہ رہے ہیں، ظاہری بات ہے بادشاہ وقت کے پاس بات تو پہنچی ہوگی کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہوا ہے تو ایک آدمی کو اس طرح بند کیا ہے، تو مطلب یہ نکلے گا کہ یہ تحقیقات کا جو سلسلہ میں نے شروع کیا، تحقیق کروائی، یہ اس وجہ سے تھا کہ بادشاہ بھی سمجھ لے کہ میں نے عزیز مصر سے غائبانہ کوئی بھی خیانت نہیں کی ہے۔ اور کسی وزیر کے ساتھ کچھ خیانت کرنا بعض وجوہ سے بادشاہ کے ساتھ بھی خیانت کرنا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ شرابی یوسف علیہ السلام کے پاس لوٹا اس حال میں کہ آپ جیل میں تھے،
تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ ذالک لیعلم العزیز انی لم اخنہ بالغیب، یہ سب تحقیق اس لیے کرواؤں کہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں نے ان سے کوئی خیانت نہیں کی. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور اس پر اپنا کلام ختم کیا. یعنی اگر میں خیانت کرنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نہ نکالتا. اللہ تعالیٰ کو مجھے اس مصیبت سے نکالنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس بات کی طرف ان لوگوں نے مجھے منسوب کیا ہے وہ غلط ہے. اچھا، دوسرا قول اگر لیتے ہیں کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا کلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس آیت کا کہ اس نے زلیخا نے یہ کہا کہ گناہ کو میں نے محول کیا اور پھیرا یوسف کی طرف، وہ ان کی حاضری میں کیا ہے. ہاں، ان کی غیر حاضری میں نے کچھ ایسا نہیں کیا. ایسا نہیں تھا کہ وہ جیل خانے میں تھے اور ان کے خلاف میں نے سازش رچی ہو. آج ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں، لوگ غائبانہ ہی سازشیں اور جو برائیاں کرنی ہو کرتے رہتے ہیں، سامنے تو بہت میٹھے بنتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ جب میں نے مکر اور جو قید کیا یعنی تدبیر کی، وہ تو ایک قسم کی رسوائی تھی، حالانکہ وہ تو گناہ سے بالکل بری تھے، تو اللہ نے ان کو پاک کر دیا. میں نے چونکہ قید تدبیر کی تھی تو میں رسوا ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو صاف ستھرے نکلے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر کئی لحاظ سے یوسف علیہ السلام کی پاکی کو بیان کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تحقیق کروائی. جو گنہگار ہوتا ہے وہ کبھی تحقیق نہیں کرواتا، وہ تو ٹالنے کی بات کرتا رہے، تحقیق رہنے دو، اب جو ہو گیا ہے فیصلہ کر دو. آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے. جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا اور بلایا تھا، تو اگر یوسف علیہ السلام متہم ہوتے، برائی کا ارتکاب کرنے والے ہوتے، آپ سے نعوذ باللہ کوئی گناہ صادر ہوا ہوتا، تو عامتاً عرف اور لوگوں کی عادت یہی ہے کہ تحقیق نہیں کرواتے. لیکن آپ نے تحقیق کروائی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی صفائی اس طرح سے کروائی. دوسری وجہ اور یہ بھی تھا کہ صفائی اس لیے کروا دی کہ آگے آپ نبوت کا کام کریں گے، اور نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے. اگر کسی کو شک بھی ہو جاوے، ظاہری بات ہے نبی کے بارے میں تو شک نہیں چل سکتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو صفائی کے لیے پیش کیا کہ بھئی اس کی انکوائری ہونی چاہیے. نمبر 2، عورتوں نے گواہی دی. پہلی مرتبہ تو وہیں دیکھ کر کہا تھا کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے. ان ھذا الا ملک کریم ما ھذا حاش للہ ما ھذا بشر، اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے، تو کوئی معزز فرشتہ ہے. اور اس آخری مرتبہ میں کہا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی قسم ہم نے تو ان کے اندر کوئی برائی دیکھی نہیں. اچھا، تیسرے نمبر پر زلیخا نے ان عورتوں کے سامنے اقرار کیا تھا کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، میں نے ہی یوسف کو اس کے جی سے پھسلایا تھا. اچھا، اس آیت میں بھی دیکھیے انا راودتُّهُ عن نفسی، زلیخا خود کہہ رہے کہ میں نے ان کو پھسلایا بادشاہ کے سامنے. ایک بات. دوسری بات وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف تو سچے لوگوں میں سے ہے. اور تیسری بات ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ پتہ چل جائے عزیز مصر کو یا بادشاہ کو کہ میں نے ان کی غیر حاضری میں کوئی خیانت نہیں کی. یہ تیسرا. اور چوتھا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو چلنے نہیں دیتا. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے کہا کہ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ وہ واقعہ جو پہلے ہوا تھا، زلیخا نے ورغلانے کی کوشش کی تھی، وہ تو واقعہ ختم ہو گیا تھا، مٹ گیا تھا، جیسے اس کا اینڈ ہو گیا تھا. لیکن دوبارہ یہاں پہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب کہہ کر کہہ رہی ہے
بظاہر دیکھیں کہ ایک جھوٹ قسم ہے کہ اگر زلیخا کی بات ہے تو انہوں نے تو کیا تھا. ظاہری بات ہے کہ ایسی بات کو یوسف علیہ السلام کی طرف تو منسوب نہیں کر سکتے. یوسف علیہ السلام تو سید العقلاء ہے، قدوۃ الاصفیاء ہے. تو زلیخا نے اس بات کے اندر جو یہ بات کہی ہے وہ کسی نہ کسی مصلحت سے تو کی ہوگی، بغیر فائدے تو کی نہیں. کوئی عقل مند آدمی کوئی بغیر فائدے کے کہتا نہیں ہے. تو زلیخا کا اگر کلام ہے تو اس میں بھی یوسف علیہ السلام کی صفائی ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یوسف کے بارے میں نے کبھی الٹی بات ان کے غائبانہ نہیں کی. خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی یہاں پر ہوئی. کئی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا کہ یوسف بالکل کلین ہے. یہاں پر ایک بات معلوم ہوتی ہے، آیت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کو، جو خاص اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کو غم کے بعد راحت پہنچاتے، سرور پہنچاتے. حالات کے بعد اللہ تعالیٰ فرحتیں اور راحتیں نصیب فرماتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں. اس کے اوپر تفسیر روح البیان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. وہ یہ کہ بعض علماء نے لکھا کہ میں شیخ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھ رہا تھا اور ہمارے قریب ایک عطار کی دکان تھی جس کے اندر، جس کو گاندھی کی دکان کہتے ہیں، سب چیزیں ملتی ہے، دوائی اور یہ سب. ایک آدمی آیا، اس نے، عطار تو عطر کی دکان کو بھی کہتے ہیں، اس نے عطر خریدا 10 درہم کا. 10 درہم کا خریدا اور وہ عطر گر گیا. آدمی بہت گھبرایا. تو وہ فرماتے ہیں جنہوں نے دیکھا تھا کہ بھائی ہم نے کہا کہ تھوڑی سی دنیا کے فوت ہونے پر اتنے گھبرا رہے ہو. کہا کہ اگر دنیا کے فوت ہونے پر گھبراتا تو میرے ہاتھ سے 3000 دینار گر گئے تھے اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا موتی تھا جس کی قیمت بھی اتنی 3000 دینار کی تھی، درہم چاندی کا اور دینار سونے کا. کہ 3000 دینار کی تھیلی اور اس میں ایک 3000 دینار کا ایک موتی تھا، وہ گم ہو گیا. اس وقت مجھے افسوس ہوتا اور زیادہ گھبراتا. لیکن آج ہوا یہ ہے کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور بیوی نے مجھے اس کے جو کچھ بھی لوازمات تھے اس کے لیے مکلف کیا تھا کہ جاؤ یہ 10 درہم کی یہ چیز لے آؤ. اب یہ 10 درہم ہی ضائع ہو گئے، میرے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، سوائے بھاگنے کے اور کچھ نہیں. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرے اس کی وجہ سے میرے بیوی بچوں سے جدائی ہو جائے گی، وہ مجھ سے دور ہو جائیں گے. تو وہاں پر ایک فوجی کھڑا تھا. اس فوجی نے یہ بات سنی، اس نے ایک تھیلی نکالی جس میں وہ 3000 دینار تھے اور وہ موتی تھا. جیسی علامت اس نے بتلائی تھی وہ وہیں پر اس کے سامنے پیش کی اور اس میں سے کوئی چیز نہیں لیا. فسبحان من ابتلا عبدہ اولا بالشدائد ثم انجاہ، اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو پہلے حالات میں آزماتا ہے اور پھر اس کو نجات دیتا ہے. واقعتاً اللہ کی شان عجیب ہے، عجیب و غریب. اس آیت میں ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ خیانت یہ بہت بری عادت ہے. امانت کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے. امانت ایک بہترین صفت ہے. اور نہ امانت صرف پیسہ نہیں، نماز بھی امانت ہے، روزہ بھی امانت ہے، تولنا، سامان تول کر دینا، ناپ کر دینا. اللہ کی اگر غلام آپ کے پاس ہے، یعنی آپ کے یہاں ورکر ہے یا کوئی کام کرنے والی ہے، آپ کے پاس مال کسی نے رکھا، یہ سب امانتیں ہیں. ارے اسی طرح سے امامت بھی، خطابت بھی، اذان دینا، یہ سارے کام امانت ہیں. اس لیے
کہیں بھی ہو. پہلے تو حکومت کو کہا جاتا تھا، اس لیے کہ اسلامی حکومت میں ذمہ داری ہوتی تھی حاکم وقت کی کہ ایسے لوگوں کو مقرر کرے. امت کی ذمہ داری ہے، سربراہان قوم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جگہ پر ایسے لوگوں کو امامت سونپے، خطابت سونپے جو قابل ہو، جو امانت دار ہو. آج تو خود ہی امانت دار نہیں ہوتی تو دوسروں کی کیا امانت کی بات کریں گے. آج خود ہی خائن ہوتے ہیں تو پھر اپنے جیسے ہی ڈھونڈیں گے. دوسری ایک بات اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے، ہاں، کہ اپنی ذات کے اندر بھی جو چیزیں اللہ نے رکھی اس میں بھی امانت ہے. کان امانت ہے، آنکھ امانت ہے، ہاتھ پاؤں، یہ ساری چیزیں امانت ہے. کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اس سے آگے بڑھ کے دل، یہ بھی اللہ کی امانت ہے. اس کو ما سوی اللہ کی طرف مائل ہونے سے بچانا چاہیے. دل کو دوسرے کے ساتھ لگانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگانا چاہیے. اگر جانتے ہیں ہم دل سے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو پھر آدمی اپنے نفس کی موافقت کے اندر کبھی بھی خیانت نہیں کرے گا. اگر کرے گا یہ سوء ادبی ہے. سوء ادبی پر آدمی ہمت نہیں کرے گا. ایک واقعہ لکھا تفسیر روح البیان کے اندر کہ ایک نوجوان تھا، اس نوجوان کے بدن سے ہمیشہ خوشبو آتی رہتی تھی. جہاں کہیں بھی جاتا ہمیشہ اس کے بدن سے خوشبو نکلتی. اس سے کہا گیا تو کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے، اللہ کی نعمت ہے جو مجھے ملی ہے. یہ کیسی نعمت ہے یہ؟ کہا ایک مرتبہ ایک عورت مجھے ایک تدبیر کے ساتھ اپنے گھر میں لے گئی. میں نے بعض کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ تاجر کے یہاں تجارت یہ نوجوان کرتا تھا، کسی دکان میں کام کرتا تھا. ایک عورت گئی کپڑے خریدنے کے لیے اور بہت سارے کپڑے خریدے اور کہا یہ کپڑے دینے کے لیے اس لڑکے کو بھیجو. لڑکے کو لے گئی، گھر میں گئی تو جیسے یوسف علیہ السلام کے جاتے ہوئے دروازے بند ہوتے گئے، اس عورت کے ساتھ بھی، اس عورت نے بھی ایسا ہی کیا. دروازے بند ہوتے رہی، اندر چلے گئے. عورت نے کہا کہ ہے تلک، میرے خواہش کو پوری کرو، مجھے خوش کرو. تو کہا مجھے اجابت کی ضرورت ہے، ٹوائلٹ جانا ہے، حاجت پورا کرنا ہے. تو حاجت پوری کرنے کے لیے گئے. دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے یہاں پر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا. تو استنجا کیا اور جو نجاست تھی وہ اپنے چہرے کے اوپر مل لی، کپڑوں کے اوپر لگا لی. جب وہ باہر نکلا نوجوان تو عورت نے یہ خیال کیا کہ یہ تو پاگل ہے، پاگل ہے تو نکال دیا گھر سے. گھر سے نکلنے کے بعد، اور بعض کتابوں میں تو میں نے یہ بھی پڑھا یا سنا کہ اپنے آپ کو گھر سے اوپر سے چھلانگ لگا کے اپنے کو گرایا. اس نوجوان کو کچھ بے ہوشی ہو گئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرح انہوں نے جب غسل کیا، اللہ تعالیٰ نے نیند لگا دی اور نیند کے اندر یہ چیز دیکھی، کسی فرشتے نے اس کے اوپر اس طرح کی خوشبو لگا دی. کہا اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے وہ خوشبو مجھے دی ہے. اس نوجوان نے خواب کے اندر حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ طوبی لک حیث خلصک اللہ من کید امرات العزیز. نوجوان نے یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ یار آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزیز مصر کی بیوی کی تدبیر سے اور مکر سے نجات دی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا طوبی لک خلصک اللہ من تلک المرأة بدون ہم منک. کہا کہ تو نے تو کوئی خیال بھی نہیں کیا، بغیر ہم کے، بغیر خیال کے اللہ تعالیٰ نے تجھے بچا لیا، یہ تیرے لیے خوشخبری ہے. خیر تو اللہ رب العزت جسے بچائے وہی بچ سکتا ہے. اس معاملے میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی طاقت سے بچ سکتا ہوں. الغرض ان آیات سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت حق کو کبھی نہ کبھی واضح کرتا ہے. جیسے یہاں پر خیانت کرنے والوں کی خیانت ظاہر ہو کر رہی، اور اگر یوسف علیہ السلام کو، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر یوسف علیہ السلام کو اسی اشتباہ کی حالت میں شاہی اعزاز مل بھی جاتا
یعنی کلیئرنس نہیں ہوتا، تحقیق نہ ہوتی اور آپ کو عزیز مصر کا عہدہ مل بھی جاتا تو دیکھنے والوں کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ایسی خیانت کرنے والے کو بڑے بڑے رتبے مل سکتے، اس سے ان کے اعتقاد میں فرق آتا، خیانت کی برائی دلوں سے نکل جاتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان حکمتوں کے پیش نظر یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سامان کیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے رہائی کا پیغام پاتے ہی فوراً نکل جانا پسند نہیں کیا، بلکہ شاہی انداز سے تحقیقات کا مطالبہ کیا، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ انہی لوگوں نے جن لوگوں سے بات پیش آئی تھی انہوں نے خود ہی اعتراف کیا اور اپنی غلطی کو انہوں نے قبول کیا، یوسف علیہ السلام کی پاکی کو بیان کیا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مکارم اخلاق دیکھے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں 7 سال یا 12 سال تک جیل خانے کی تکلیف برداشت کری پڑی، رہائی کے وقت ان سے کوئی انتقام نہیں لیا اور نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچائی۔ ہاں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ میں اپنے آپ کو پاک نہیں کہتا، پاک نہیں بتلاتا، اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر نفس برائی کا حکم دینے والا ہوتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر وہ آدمی جس پر میرا رب رحم کرے، ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بخشنے والا رحم والا ہے۔ یہ کلام بھی اسی طرح سے جو اوپر کلام اگر یوسف علیہ السلام کا ہے تو یہ کلام بھی یوسف علیہ السلام کا ہوگا، اور اگر اوپر والا کلام اگر زلیخا کا ہے تو پھر یہ کلام بھی زلیخا کا ہوگا۔ خیر، تو ہوا یہ کہ اگر زلیخا کی بات ہے تو مطلب یہ نکلے گا کہ میں اپنے آپ کو آپ کی اپنی بڑائی نہیں کرتی ہوں، اپنی صفائی نہیں کرتی ہوں کہ میں صاف ہوں، اس لیے کہ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اور اگر یوسف علیہ السلام کا کلام ہے جیسے کہ اکثر مفسرین کا کہنا ہے، اور امام راضی نے یہی لکھا کہ اس کلام کو حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا کلام قرار دیں تو یہ زیادہ اولا ہے۔ تو امام راضی نے لکھا کہ اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا کلام ہے تو پھر وہ لوگ جو ایک فرقہ ہے حشویہ جن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے کچھ ہوا، چک ہوئی، لیکن ایک روایت ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ آیت یہ بتایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، عزیز مصر کی غیر حاضری میں نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی ہے، تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ ولا حین ہممت بفک سراویل، اس وقت بھی جب کہ آپ قریب ہو گئے تھے، اس وقت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں اپنے آپ کی برائی نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات بتلائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی پاکی نہیں بیان کر سکتا، میں اتنا پاک ستھرا ہوں، میں بہت بڑا پہنچا ہوا ہوں۔ آج کل دعووں کا دور ہے، ہر کس و ناکس دعویٰ کر دیتا ہے اور اپنی پاکی بیان کرنے کے لیے پول باندھتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ
آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہے پاک قرار دے۔ قرآن مجید میں تو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ تم اپنے آپ کی پاکی بیان مت کرو، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، 27ویں سپارے میں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم اپنی صفائی مت میں اپنے آپ کو پاک مت کہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون تقوی والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو کی صفائی نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کی تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا کہ اس کے ذریعے میں نے جو کلام کیا اوپر تھا اس کے ذریعے میں اپنی صفائی بیان کرنا نہیں چاہتا، نفس کی اور عجب کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، نفس کی پاکی کے ساتھ نہیں، بلکہ میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جو اللہ نے میرے اوپر انعام کیا ہے، کیونکہ اسی نے مجھے بچایا، اسی نے مجھے توفیق دی۔ اور اس میں اشارہ یہ ہو گیا کہ لوگوں کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ اپنی کبھی پاکی بیان نہ کرے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر لی، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن میں اس کو فخر کے طور پر نہیں بلکہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، یہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، توفیق اللہ نے مجھے دی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اب یہ نفس کیا ہے؟ نفس حیوانی جو 4 عناصر سے مل کر بنتا ہے، اور یہ دل اور روح کی سواری ہے، روح اور دل۔ نفس کے بارے میں علماء کرام نے بڑی تفصیلات بیان کی۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ اس آیت میں بتلایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، سارے نفوس طبیعت کے لحاظ سے شہوتوں کی طرف اور رذائل کی طرف مائل ہونے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو عناصر اربع ہیں انسان کے اندر، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ 4 چیزیں اس کے عناصر کہلاتی۔ انسان بنا ہے ان چیزوں سے، 4 چیزوں سے۔ انسان میں آگ بھی ہے، اس لیے آپ اپنے ہاتھوں کو رگڑیں گے تو گرمی آئے گی، یہ آگ ہے۔ مٹی بھی ہے، اگر آپ اپنی ہتھیلی کو گھسو گے تو میل نظر آئے گا، جو مٹی ہے۔ اور بدن میں پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے۔ تو یہ 4 چیزوں سے انسان بنا ہے، اور ان کا خاصہ کیا ہے؟ آگ کا خاصہ ہے غصہ اور تکبر کرنا، یہ آگ کا خاصہ ہے۔ یہاں آگ لگتی ہے، شور کرتی ہے، اور جو آئے اس کو اندر لے کے لپیٹ میں کر جلا دیتی ہے، اور شعلے اس کے اوپر اٹھتے ہیں، نیچے نہیں جاتے۔ زمین کا خاصہ کیا ہے؟ عاجزی، گھٹیا پن، خست، دناعت۔ پانی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ بدلتا رہتا ہے، جس کلر میں ڈالو وہ کلر اختیار کرے گا، جس چیز میں ڈالو اس چیز کی شکل اختیار کر لے گا۔ اور قلت صبر، پانی کی خاصیت یہ ہے اس کے اندر صبر نہیں رہتا، یہاں ڈالا فوراً بھاگ جائے گا، تھوڑی دیر میں کہاں سے کہاں چلا جائے گا، یہ پانی کی خاصیت ہے۔ اور ہوا کی خاصیت کیا ہے؟ لہو، ہزل، مذاق، یہ ساری چیزیں۔ جب ان 4 چیزوں سے انسان بنا ہے، ان 4 چیزوں کے جو خواص ہیں وہ ضرور بھی ضرور ظاہر ہوں گے وقت کے اوپر۔ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ تعویلات نجمیہ میں لکھا ہے کہ نفس کو پیدا ہی کیا گیا ہے طبعی طور پر وہ برائی کا حکم دینے والا،
اگر نفس کو ایسے ہی خالی چھوڑ دیا جاوے تو اس سے شر کے سوا کوئی چیز ظاہر نہیں ہوگی. اگر وہ کسی چیز کا حکم بھی دے گا تو برائی کا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رب جس کے اوپر رحم کر دے، نظر عنایت خدا کی جس کے اوپر پڑ جاوے تو اس کی طبیعت بدل سکتی ہے، اس کی صفات بدل سکتی ہے، اور اس کی جو اماریت ہے یعنی حکم دینے کی جو صفت ہے، حکم دینے کا جو کام ہے، وہ نکل کر حکم لینے کا کام اس کے اندر ہو سکتا ہے. اس کے اندر جو شریعت ہے وہ خیریت سے بدل سکتی ہے. اس لیے جب ہدایت کی صبح کی سانس لیتا ہے انسانیت کی رات میں جب ہدایت کی صبح سانس لیتی ہے اور دل کا آسمان روشن ہوتا ہے تو یہی نفس لوامہ بن جاتا ہے. نفس کی 3 قسمیں قرآن مجید میں تینوں کا نام آیا ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ 3 نفس ہے، امارہ بالسوء، لوامہ اور مطمئنہ. انسان کے اندر جو نفس ہے جو چاہت لیتا کرتا رہتا ہے کہ یہ لا وہ لا، اکثر تو اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو امارہ بالسوء، برائی کی طرف دوڑے گی، برائی کی طرف، راحت کی طرف، جو کیش راحت ملتی ہے اس کی طرف. اور عقل جو ہے وہ کریڈٹ پر جو راحت ملنے والی ہے، بعد میں ملنے والی ہے، اس کی طرف عقل چلتی ہے. تو آدمی کا نفس تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ برائی کا دے، لیکن مجاہدہ کر کے، اہل اللہ کی صحبت میں رہ کے، بڑوں کے نیچے رہ کے، کسی کی تابع داری اختیار کر کے آدمی کا نفس لوامہ بنتا ہے. ہاں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر عنایت ہوتی ہے تو یہ دھیرے دھیرے نفس بدلتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، آدمی اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے، کچھ برا ہو گیا تو افسوس کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. اس سے وہ توبہ کرتا ہے. یہ شرمندہ ہونا یہی تو توبہ ہے. اور پھر دھیرے دھیرے جب اس آدمی کے اوپر ہدایت کے افق سے عنایت، شمس عنایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر یہ نفس ملہمہ بنتا ہے. ہاں، دھیرے دھیرے اس کو صحیح باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. ہاں، اس کے بعد بہت دور جا کے مطمئنہ بنتا ہے. نفس مطمئنہ بنتا ہے، اور نفس مطمئنہ سارے نبیوں کے نفس مطمئنہ تھے. مطمئنہ سے پھر وہ ہٹتے نہیں ہیں انبیاء علیہ السلام کے نفوس. تو تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جو آدمی عقل جس کے اندر زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس کی قدر زیادہ ہوگی، وہ آدمی اپنی ذات کے عیوب کو دیکھنے والا ہوگا. اور جو آدمی اپنے عیوب کو زیادہ دیکھے گا وہ آدمی اپنی ذات کے اوپر اتنا ہی متہم ہوگا اور اپنی ذات سے زیادہ خوش نہیں ہوگا کہ ہاں آج تو یہ ایک بیماری ہے کہ ہر آدمی اپنے کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی پہنچا ہوا ہوں اور میں جو کروں وہ صحیح. ہاں، میں جو کروں وہ صحیح، اسی کو آدمی یہ سمجھتا ہے. امام رازی نے لکھا کہ حکماء کا اس میں اختلاف ہے کہ نفس امارہ بالسوء ہے کیا، بری باتوں کا حکم دینے والا نفس ہے کیا. تو محققین کا کہنا یہ ہے کہ انسانی نفس تو ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی چیز ہے، لیکن صفات الگ الگ ہے، بہت ساری صفات ہے. اگر وہ عالم الہی کی طرف، بس اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ مطمئنہ ہے.
اگر شہوت اور غصے کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ امارہ بالسوء ہے۔ ہاں، انسان کا جب نفس شروع میں کیا ہوتا ہے، محسوسات سے مانوس ہوتا ہے، لذت والی چیزوں کا عاشق ہوتا ہے۔ ہاں، جب یہ نفس عالم جسمانی کی طرف زیادہ جاتا ہے تو پھر ویسا ہی رہتا ہے، اور عالم اعلیٰ کی طرف، عالم آخرت کی طرف وہ بہت کم جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتلایا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بری باتوں کا ہی حکم دینے والا، امارہ، امارہ کے معنی بہت زیادہ حکم دینے والا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا، پھر اس کو بتایا کہ برائی اس کی کیا ہے، نفس کی، اس کا تقوی کیا ہے۔ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا۔ اللہ تعالی نفس کی مخالفت سے راضی ہوتا ہے، نفس کی مخالفت سے۔ یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ما رحم ربی، بھائی نفس تو برا ہی دیکھ کا حکم دے گا، لیکن جس پر رب رحم کر لے، ما رحم، یہ ماں کے بارے میں علماء نے مختلف باتیں لکھی۔ ما رحم ربی کا معنی من رحم ربی، جس پر اللہ رحم کرے۔ بعضوں نے کہا کہ وقت کے معنی میں ہے، جب اللہ تعالی رحمت کرے اس وقت، اور بعض لوگوں نے ماں کو مصدر کے معنی میں لیا ہے۔ اس کی مختلف ما رحم ربی کے مختلف تعویلات کی ہے۔ من رحم ربی، اور جیسے کہا کہ بعد میں اس کو وقت رحم ربی کے معنی میں، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نفس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدھا عدوی کا بین جنبی کا، تیرا سب سے بڑا دشمن تو وہ ہے جو تیرے دل میں بیٹھا ہوا ہے، جو تیرے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اصل تیرا دشمن ہے۔ اور دوسری حدیث میں بھی مختلف الفاظ میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، قرآن مجید سے وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب